بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی۔ آج ہم ترکی کے کوپ کی بات کریں گے کہ 2016 میں جو کوپ ہوا تھا اور اس کے بعد ابھی جو حالیہ کوپ ہونے کی نشاندہی کی جا رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا واقعی ترکی کی جو ابھی حالیہ نظام ہے اس کو پلٹ دیا جائے گا؟ رجب طیب اردگان کے خلاف بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ کون کر رہا ہے یہ بغاوت اور کس کے کہنے پہ یہ کی جا رہی ہے، اس کو فنڈ کون کر رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ رجب طیب اردگان تقریباً 15 سال سے برسر اقتدار ہیں اور ان کے زمانے میں ترکی نے ترقی کی نئی منزلوں کو چھوا۔ ترکی ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، اسلامک اسٹیٹ نہیں، مگر ہم نے دیکھا کہ ترکی کے رجب طیب اردگان ایک اسلامک مائنڈڈ پیپل ہیں اور ترکی کو اوٹومن امپائر کی طرز کے اوپر واپس لے جانے کے لیے ہم خیال ہیں۔ ترکی کو 1924 میں مشترکہ جدوجہد کے بعد سیکولر اسٹیٹ بنا دیا گیا، خلیفہ کو ملک بدر کر دیا گیا، عثمانی خلافت کا اختتام ہوا۔ عثمانی خلافت کے اختتام کے بعد مسلم دنیا بکھر سی گئی۔ خلافت قائم رہتی تو مسلمان ایک جٹ ہو کر لڑتے بھی، ایک جٹ ہو کر ساتھ بھی دیتے، مگر خلافت کو ختم کرنے کے لیے یہودی لابی، کرسچن لابی نے اپنا کردار ادا کیا اور ساتھ ساتھ مسلمانوں میں چھپے میر صادق اور میر جعفر نے ایک اہم کردار ادا کیا، جس میں یہ آل سعود بھی شامل تھے۔ جب خلافت عثمانیہ کو ضرورت تھی پیسے کی تو ان کو تیل، اللہ کی طرف سے تیل کی دریافت ہوئی اور اس تیل کے اوپر یہ قابض ہو گئے۔ قابض ہونے کے بعد یہودی لابی نے آل سعود کو اس کی کسٹڈی میں دے دیا اور کہا کہ یہ آپ کا حصہ ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ اسے چلائیں۔ اس وقت جو حالیہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے طلبہ کی طرف سے اور 160 کے قریب طلبہ کو گرفتار کیا گیا، ان طلبہ کے بارے میں کوئی بھی وزیر اعظم، کسی بھی طلبہ کے بارے میں کوئی بھی وزیر اعظم اگر اسٹیٹ ٹی وی پہ آ کے یہ بیان دے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، ملک کی دشمنی میں یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس کے اوپر کارروائی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ کارروائی جیسے کہ ہوئی، یہ اصل میں سینیریو کیا ہے، کیا اس کے سدباب ہیں، ہم اس کے اوپر پورا خلاصہ کرتے ہیں۔ میری ویڈیوز کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے بات۔ جب 2016 میں رجب طیب اردگان کے خلاف بغاوت بلند ہوئی اور عوام نے سڑکوں پہ آ کے احتجاج کیا، ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے، وہ تاریخ آپ کو بھی یاد ہے اور ہمیں بھی یاد ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ گولن کی حکومت، گولن کو جو ہے جو بغاوت کا سربراہ تھا اس کو اتار دیا گیا۔ امریکہ کی پشت پناہی حاصل تھی اس کو، کیونکہ ترکی میں وہ کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ نظام مصطفیٰ نافذ العمل ہو اور دوبارہ سیکولر سے چینج ہو جائے۔ تو رجب طیب اردگان کا جو اس نے مائنڈ سیٹ پڑھا تھا اس کے اوپر ان کی پلاننگ پیچھے سے تھی۔ جو ان کا تھنک ٹینک ہے وہ یہ بات بہت بخوبی جانتا ہے کہ رجب طیب اردگان خلافت کے قیام کے لیے متحرک ہیں اور اس کے لیے متعدد مسلم ممالک سے رابطے میں ہیں، اور یہ اگر رابطہ ہو جاتا ہے، یہ کام ہو جاتا ہے، تو مسلم ایک بار پھر ایک جٹ ہو کر سوچیں گے، سمجھیں گے اور لڑنے کے لیے تیار بھی ہوں گے، کیونکہ خلافت کا حکم ہوگا تو تمام مسلمان یکجٹ ہو کے خلافت کے حکم کی تعمیل کریں گے، اور یہ تعمیل کے ڈر سے جو ہے جوئش اور جو کرسچن لابی ہے وہ اس کو توڑنے کے حتی الامکان کوششیں کرتی رہی ہے، کرتی رہ رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی۔ مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں اور ترکی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ترکی میں یہ ایک کوپ بلڈ کیا گیا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اور ایک غلط معلومات سرکولیٹ کی گئی، جس سے پوری دنیا میں یہ تاثر ملا کہ رجب طیب اردگان طلبہ کے اوپر یلغار ڈھانے کا منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور جو ان کی آرم فورسز ہے وہ ان کے اوپر تشدد کرتی جا رہی ہے۔ سینیریو یہ تھا کہ یونیورسٹی کے چانسلر کو مقرر کرنے کی حوالے سے یہ بات چیت تھی۔ اس یونیورسٹی کا چانسلر مقرر کیا گیا رجب طیب اردگان کی حمایت سے۔ اب جو طلبہ تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ سیاسی شخصیت کے بجائے کسی بھی پروفیسر یا کسی بھی اس شخصیت کو لے کر آئیں جن کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہو، جن کا ان کا مطالبہ بھی صحیح تھا، مگر رجب طیب اردگان نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی ادھر امپلیمنٹ کیا، یعنی کہ اس ریکٹر کو جو ہے وہ وہاں پہ سیٹل کیا۔ اس سیٹل کرنے کے اوپر پیسفل پروٹیسٹ جو ہونا تھا وہ ہو سکتا تھا، مگر طلبہ کی طرف سے شدت آئی اور ایسے نعرے بازی کی گئی جس کے بعد ان کو ٹیررسٹ کا لقب دینا ضروری ہو گیا۔ عدم استحکام کی یہ تحریک تھی اور اس تحریک کو کچلنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ ان کو ٹیررسٹ قرار دیا جائے اور ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی کی جائے۔
متعدد میڈیا چینلز اور متعدد میڈیا کے اخباروں نے اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی نیوز لگائیں کہ ایسا لگا کہ ترکی نے طلباء کو حراست میں لے کے تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر بدترین ظلم کی انتہا کی ہے، جس کے بعد سے پوری دنیا سے غلط معلومات، فیک نیوز جب سرکولیٹ ہوگی تو اس کے اوپر رد عمل بھی آئے گا، اور جب اس کے اوپر رد عمل آئے گا تو وہ ایسے ہی رد عمل ہوگا، جو چیز دکھ رہی ہے وہ بک رہی ہے۔ ہمارے تو یہی سینیریو ہے کہ ہم حقائق پہ چیزیں نہیں دکھاتے بلکہ جھوٹ اور فریب کو فروغ دیتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ ایک پیج پر جمع نہیں ہو پاتے، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کے کاز کو، مسلمانوں کو خود نقصان پہنچ رہا ہے۔ محمد بن سلمان کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں کہ جب سعودیہ کو ضرورت پڑی تو ترکی کی طرف آیا، اور جب سعودیہ کو ضرورت نہیں تھی تو ترکی سے قطع تعلق کر لیا۔ سینیریو یہ ہے کہ جب یہ یہودی لابی کا حصہ اس طریقے سے ہے کہ جب محمد بن سلمان کے اوپر بائیڈن کی طرف سے یلغار یعنی کہ سینکشنز لگائی گئیں، تو اس کے بعد سعودیہ نے اپنا پارٹنر ڈھونڈنے کی کوششیں کی اور دوبارہ ترکی سے تعلقات استوار کرنے کی بات چیت کی گئی، مگر دیکھا گیا کہ ترکی کے اپنے حالات اندر سے خراب کیوں کیے جا رہے ہیں تاکہ ملک کی اسٹیبلٹی ڈی اسٹیبلائز ہو، اور اس کے بعد وہ سعودیہ کی طرف معاملات میں الجھے نہیں یا پھر اس کی پیش رفت آگے نہ بڑھ پائے اور اس کی سپورٹ نہ کر پائے۔ یہ ایک بہت بڑی کانسپائریسی ہے۔ اس کانسپائریسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک طرف اسرائیل، امریکہ اپنے مفادات کے لیے کسی بھی مسلمان ملک کو ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی ملک ہو، وہ اپنے اس ملک کی تباہی کی بھی اگر ضرورت پڑی تو وہ تباہی کر دیتے ہیں۔ ویتنام کا آپ نے حال دیکھ لیا ہے، کیوبا کا حال دیکھ لیا ہے، اس طرح کے بہت سے ایسی ریاستیں ہیں جو اپنے ملک کو سنبھالنے کے چکر میں ان کو ڈبو دیا۔ اسی طریقے سے یمن کے حوالے سے بھی آپ کو ہم نے اپڈیٹ دی کہ اپنے ویپن کو یوٹیلائزیشن اور اپنے فوجیوں کو ٹریننگ کے حوالے سے انہوں نے یہ کام کیا اور سعودیہ کو بیک کیا اس چیز پہ۔ جو ان کا خراب اسلحہ تھا انہوں نے سعودیہ کے تھرو یمن میں بمباری کر کے 1,00,000 یمنیوں کو شہید کرا دیا، اور دوسری طرف حوثی باغیوں کو اسرائیل کی طرف سے سپورٹ دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ یہ ایران ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اگر ایران کر رہا ہے، ایران کی تو اپنی معیشت ڈگمگا رہی ہے، اپنے لوگ ان کے ڈگمگا رہے ہیں، وہ کس طریقے سے اتنا بجٹ اپنا نکال کے حوثی باغیوں کو دیں گے کہ سعودیہ کے اوپر حملے کریں، ان کے پورٹس اور آئل فیسلٹیز کے اوپر یلغار مچائیں۔ انفیکٹ اب اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ ریاض میں بھی چھوٹا سا حملہ ہوتا ہے تو اس کا نام اور اس کا الزام حوثی باغیوں پہ لگایا جاتا ہے تاکہ یہ بات باور کرائی جا سکے کہ ایران کے اوپر پابندیوں کا اطلاق ہو، اور تو اور سعودیہ، ترکی اور ایران مل نہیں سکیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان ہے، اس کے بعد بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش کی بھی ہم نے آپ کو کہانی بتائی تھی کہ بنگلہ دیش بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کر رہا ہے۔ حسینہ واجد کی حتی الامکان کوشش ہے کہ اس کی اور اس کی کابینہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور معاشی فوائد کے حوالے سے وہ بریف اپنی پارلیمنٹ میں دیتی رہ رہی ہیں، اور خاص طور پہ اب تو یہ بات ان کے میڈیا پہ بھی چلنا شروع ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش کو ان کے ریلیجیس فیکٹرز کی وجہ سے بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا ہے۔ خیر، بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ ہم بات کر رہے تھے ترکی کے کوپ کی۔ ترکی کے کوپ کی ساری مثال یہ ہے کہ انقرہ میں اس وقت جو ہے وہ بہت بڑے لیولز کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ان طلباء کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ان طلباء کی ذہن سازی کی گئی ہے، اور تو اور ان طلباء کے جو مقاصد ہیں وہ بہت ہی الگ ہیں۔ یہ جو سیکولر اسٹیٹ کا نام ہے، مسلمانوں میں، شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں کہ ہم جنس پرستی کے فروغ کے اوپر کام کیا جائے۔ رجب طیب اردوغان نے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی، مگر انہوں نے اس چیز کی تشہیر کے حوالے سے منع کی، اور جو کہ ان کے آئین اور ان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی تھا۔ اگر آپ ہم جنس پرستی میں انوالو ہیں تو وہ آپ کا کام ہے، مگر آپ اس کی تشہیر نہیں کریں گے۔ ترکی میں یہ حساب ہے۔ اب وہ گروپ LGBT گروپ جو ہے وہ ان کے ساتھ منسلک ہوا، ان طلباء کے تشدد واقعات میں اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور اس نے معاملے کو دوسرا رنگ دینا شروع کیا۔ یہ رنگ بڑا خطرناک تھا۔ اس نے بات کہاں سے تھی کہاں چلی گئی۔ طلباء پروٹیسٹ کر رہے تھے، کرتے رہتے، مگر شرپسند عناصر نے اس پروٹیسٹ کو ایک جنگ کی کیفیت بنایا اور حکومت کے خلاف بغاوت کے اقدامات کے اوپر اکسایا۔ طلباء کی تنظیموں ان کے ساتھ ہوئی، مگر جب ان کو ان کے اصل مقصد پتہ چلے تو آہستہ آہستہ وہ کنارہ کشی اختیار کرنے لگی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سب نارمل ہے، اور ان طلباء کی ذہن سازی اور ان طلباء کو بتایا جا رہا ہے، انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے کہ یہ آخر پیچھے کون تھا، فنڈ کس نے کیا، اور یہ تحریک چلی کیسے۔ یہ بڑا اہم سوال تھا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کی مزید معلومات کیا آتی ہیں، اور ترکی کا جو یہ سیکنڈ کوپ اٹیمپٹ تھا یہ فیل کیوں ہوا۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی۔ اگر آپ کو ہمارے کچھ
رائے سے کوئی اختلاف ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اسے بہتر بنا سکیں اور نئی ویڈیوز میں آپ کی تجاویز کے اوپر عمل کر سکیں. شکریہ.